کل صفات ذاتیہ پر بات ہوئی تھی اور آج صفات فعلیہ پر بات ہوئی۔ صفات فعلیہ وہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو، جیسے اہدا یہدی اہداء، اضل یضل اضلالا، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مضل بھی۔ احیا یحیی احیاء، امات یمیت اماتۃ، اللہ تعالیٰ محیی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ممیت بھی ہیں۔ ہاں، اس صفت کا جو وقوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیر پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حیات دیتے ہیں لیکن خود کو نہیں، اپنے غیر کو، موت دیتے ہیں خود کو نہیں، اپنے غیر کو۔ جیسے یہاں صفات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مثال کے ذکر فرمائی ہیں، التخلیق والترزیق والانشاء والابداع والصنع وغیر ذلک، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے۔ اس میں بیان کیا صفت تخلیق۔ تخلیق کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، یہ صفت فعلیہ ہے۔ تخلیق سے مراد ایسی پیدائش عمل میں لانا ہے جس میں مخلوق کے متعلقات اور ضروریات کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ مثلا جب انسان کو پیدا فرمایا اس کی جسمانی ساخت، سر، دھڑ، ہاتھ، پاؤں، اسی طرح اس کو رزق، عزت، ذلت، بلندی، پستی، موت، یہ سب چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ قدر ذہن نشین فرمائے۔ اسی طرح جب صفت تخلیق ہوتی ہے تو اس میں یہ بات بھی ملحوظ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کو پیدا فرما رہے ہیں جس کی مثال پہلے سے موجود نہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تو صفت تخلیق کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ان کے متعلقات اور ضروریات کے ساتھ پیدا فرمایا اور ایسی پیدائش عمل میں لائے جس کی پہلے سے مثال موجود نہ تھی۔ یہاں ایک بار یہ سمجھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صفت تخلیق ذکر فرمائی، صفت خلق ذکر نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح خلق فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پیدا کرنا، اس طرح خلق مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مخلوق۔ خلق و معنی مخلوق، کیونکہ یہ مقصود اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور صرف تخلیق ہے، پیدا کرنا ہے، مخلوق نہیں۔ اس لیے یہاں صفت میں بطور مثال کے خلقن پر نہیں فرمایا بلکہ تخلیقن فرمایا۔ تخلیق، ترزیق، رزق عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون، سورۃ الفاطر آیت نمبر 3۔ صفت انشاء۔ انشاء کا معنی ایسی پیدائش ہے کہ جس میں مخلوق کو وجود میں لانے کے ساتھ ساتھ نمو، بڑھوتری، نشو و نما اور افزائش کا بھی خیال کیا جائے، یہ صفت انشاء ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، سورۃ الملک آیت نمبر 23۔ یہاں بطور فائدہ ایک بات سمجھیں کہ انشاء کا ایک معنی مطلق پیدا کرنا بھی ہے، یعنی پہلے سے کوئی مثال موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ جیسے قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، پہلے پیدا فرمایا، اس سے پہلے اس کی مثال موجود نہیں۔ اور اسی طرح کبھی انشاء کا معنی کہ جب مواد اور مثال پہلے سے موجود ہو، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اب پہلے ایک مثال موجود تھی، وہی انسان اسی شکل کے ساتھ دوبارہ پیدا فرمائے، تو انشاء کا لفظ عام ہے۔ ابدا، کسی چیز کو اثر نو پیدا کرنا، کسی فعل کا آغاز کرنا، یعنی کسی چیز کا نمونہ پہلے موجود نہ ہو اسے وجود عطا کرنا، یہ ہے ابداع۔
بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو پیدا فرماتے ہیں۔ یہاں درمیان میں بطور فائدہ کے ایک واضح نشین فرما لیں، اگر کسی ساتھی کی کوئی مشکل ہو وہ دور نہ ہوتی ہو، حاجت ہو پوری نہ ہوتی ہو، کوئی ضرورت ہو اللہ سے مانگتا ہو، تو وہ 1200 مرتبہ ہر روز یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، یا بدیع السماوات والارض یا بدیع 1200 مرتبہ ہر روز 40 دن پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، توکل، یقین کے ساتھ بڑے اسباب اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا بھی فرمائے۔ الصنع، کسی چیز کو حسن سلیقہ اور کاریگری سے پیدا کرنا۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ یہاں 3 لفظ استعمال ہوئے، لفظ انشاء، لفظ ابداع اور لفظ صنع۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ بظاہر تو ہم ترجمہ تینوں کا یہی کرتے ہیں کہ پیدا کرنا، انشاء کا معنی بھی پیدا کرنا، ابداع کا معنی بھی پیدا کرنا، الصنع کا معنی بھی پیدا کرنا۔ فرق کیا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا بغیر کسی نقشے کے ابداع ہے۔ اس پیدائش میں نمو، بڑھوتری، افزائش کو مد نظر رکھنا یہ انشاء ہے۔ اس میں کاریگری، حسن سلیقہ کو ملحوظ رکھنا یہ صنع ہے۔ تو یوں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، باقی مفہوم ایک۔ وغیر ذالک من صفات الفعل، اس کا معنی کہ جو بطور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صفات فعلیہ کا الفقہ الاکبر میں ذکر کیا ہے، بطور مثال کی ہے، حصر نہیں ہے، یعنی تمام صفات فعلیہ یہ ہوں ایسا نہیں، بطور مثال کے چند بیان فرمائیں صفات فعلیہ، اس کے علاوہ بھی ہے۔ اب دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا التخلیق، الترزیق، انشاء، ابداع، الصنع، یہ بیان فرمائیں التخلیق، الترزیق، انشاء، ابداع، الصنع 5۔ آگے فرمایا وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو یہ بطور مثال کے بیان فرمائیں۔ اور مثلا احیاء، اماتہ، انبات، احداء، اضلال، احساس، اذلال، انماء، ارواء، اروا یروی ارواء، سیراب کرنا، اور بھی صفات۔ یہاں ایک سوال بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور جواب بھی سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض صفات ایسی ہیں جو متشابہات میں بھی نہیں، محکمات میں بھی نہیں آتی، تو ان صفات باری کو کس میں شامل کریں گے؟ مثلا صفت حکیم، صفت خبیر۔ اب یہ دونوں متشابہات نہیں، کیونکہ ایک کا معنی معلوم ہے، مراد معلوم ہے، متشابہ نہیں، محکمات بھی نہیں۔ محکمات کی ایک قسم ہے صفات ذاتیہ، وہ 7 ہیں، ان 7 میں یہ کسی میں بھی شامل نہیں۔ اور دوسری ہے صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو ان کے ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو۔ اب اللہ تعالیٰ حکیم تو ہیں، اس کی ضد کے ساتھ تو موصوف نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبیر کی ضد کے ساتھ تو موصوف نہیں ہو سکتے، تو ان کو کس میں شامل کریں؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، بعض صفات متشابہات کے اندر ہیں اور بعض جو متشابہات کے اندر نہیں، صفات فعلیہ کے اندر ہیں، اور جو صفات فعلیہ کے اندر بھی نہ ہو وہ صفات ذاتیہ کے اندر ہیں۔ اور یہ جو 7 صفات ہیں یہ الصفات، باقی صفات اس کے تحت داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہاں صفت حکیم اور خبیر ہے، یہ صفت علیم کے اندر شامل ہو جائے گی، یعنی علم کے اندر شامل ہو جائے گی، علم کے اندر۔ ظاہر ہے حکیم وہی ہوتا ہے جو علیم ہو، خبیر وہی ہوتا ہے کہ جو علیم ہو، ورنہ حکیم اور خبیر کیسے ہو سکتا ہے؟
لم يحدث له صفت ولا اسم. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ابدیہ بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. صرف ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہوں اور ابدی نہ ہوں، بلکہ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں. یہ فرما رہے لم يحدث له صفت ولا اسم، نہ کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی حادث ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا اسم حادث ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی قدیم ہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ صفات اور اسماء یہ قدیم کیوں ہیں. اگر ہم ان کو حادث مانیں تو نقصان کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر دو خرابیاں لازم آئیں. مثلا علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب اگر ہم اس کو قدیم نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا صفت علم نہیں. اللہ تعالیٰ تو تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا صفت علم نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ صفت علم اور صفت کمال کے بغیر موجود تھی، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم یہ ازلی ہے. دوسری کیا خرابی لازم آئے گی؟ دوسری اس میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ صفات حادث ہیں. حادث کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو. تو جب پہلے نہیں تھی بعد میں تو ان کے آنے میں کوئی چیز رکاوٹ تھی تو عارض تھا، وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو پھر آئی. اس سے احتیاج لازم آئے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات الصمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لا يحتاج الى احد محتاج. اس لیے یہ بات لازم ہے کہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اللہ کی ذات کی طرف. حادث نہیں، اس طرح ذات قدیم ہے اسی طرح صفات بھی قدیم ہے. لم یزل عالما بعلمہ والعلم صفت فی الازل. اللہ تعالیٰ صفت علم کے ساتھ ہمیشہ سے عالم ہے اور علم اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے. وقادرا بقدرتہ، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے ساتھ ہمیشہ سے قادر ہے. والقدرت صفت فی الازل، اور قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے. ومتکلما بکلامہ والکلام صفت فی الازل، اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ ہمیشہ سے متکلم ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے. وخالقا بتخلیقہ والتخلیق صفت فی الازل، اللہ تعالیٰ صفت تخلیق کے ساتھ ہمیشہ سے خالق ہے اور یہ تخلیق آپ کی صفت ازلی ہے. وفاعلا بفعلہ والفعل صفت فی الازل، اللہ تعالیٰ اپنی صفت فعل کے ساتھ ہمیشہ سے فاعل ہے اور فعل اللہ کی صفت ازلی ہے. والفاعل هو اللہ تعالی والفعل صفت فی الازل، فاعل اللہ ہے، فعل صفت ازلی ہے. والمفعول مخلوق، اور مفعول یہ مخلوق ہے. وفعل اللہ غیر مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کا فعل یہ مخلوق نہیں. یہاں ذات و صفات کے قدیم ہونے کو امام صاحب تفصیل سے بیان فرمائے. کئی ایک مثال صفات کو نام لے لے کر بیان فرمایا تاکہ یہ بات اچھی طرح انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے.
اللہ تعالیٰ کسی فعل کو سر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فاعل اور فعل اللہ تعالیٰ کی صفت اور مفعول یہ مخلوق۔ اللہ تعالیٰ بھی ازل سے ہیں، صفت فعل بھی ازل سے ہے، مخلوق حادث ہے، اور یہ جو ابھی فعل ہوا یہ ازلی صفت فعل کا ابھی اظہار ہوا ہے، اس لیے صفت قدیم ہے، صفت کا اظہار ابھی ہوا، تو کسی صفت کا وجود الگ چیز ہے اور کسی صفت کا ظہور الگ چیز ہے۔ یہ میں بار بار بات سمجھا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح ایک قاری صفت قرات کے ساتھ متصف ہے، وہ خاموش ہیں، صفت قرات تب بھی ہے جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں، صفت قرات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ متصف ازل سے ہے، اور باقی صفات کا ظہور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ ہم جو قدیم کہتے ہیں وہ ظہور کو نہیں کہتے، ہم قدیم صفت کے وجود کو کہتے ہیں۔ وصفاتہ فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں، یہ حادث بھی نہیں اور مخلوق بھی نہیں۔ فمن قال انہا مخلوقۃ، جو شخص یہ کہے اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہیں، اور محدثۃ یا کہے کہ حادث ہیں، حادث کا معنی پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، اور وقف یا وہ توقف کرے، خاموشی اختیار کرے، پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے یا حادث، خاموش ہو جائے۔ اور شک کا، یا وہ کہ مجھے پتہ نہیں حادث ہے، پتہ نہیں قدیم ہے، شک ہے اس کو، فہو کافر باللہ تعالی، ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کس قدر احتیاط فرماتے ہیں تکفیر کے فتویٰ میں، لیکن یہاں بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ کوئی صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کہے، صفات باری کو حادث کہے، اس میں خاموشی اختیار کرے یا اس میں شک کرے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے صفات کو مخلوق کہا، صفات کو حادث کہا، صفات میں توقف کیا، صفات میں شک کیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کیا؟ وہ کافر باللہ تعالیٰ۔ حضرت امام فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ کا منکر نہیں، اللہ کو تو مان رہا ہے، وہ صفات میں شک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منکر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر صفات کے نہیں، اللہ تعالیٰ صفات کمال کے ساتھ ہیں۔ اللہ کو ماننا اور صفات میں شک کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے باکمال ہونے کا انکار ہے۔ تو وہ اللہ ہی کیا جو باکمال نہ ہو، وہ اللہ ہی کیا جو بے کمال ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا انکار گویا اللہ باکمال کا انکار ہے۔ تو انکار ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی شخص کسی شخص کو عالم مانے اور بغیر علم کے مانے، اس نے اس کو کیسا عالم مانا؟ عالم تو نہ مانا، عالم تو تب ہوگا جب صفت علم کے ساتھ ہوگا، ورنہ وہ عالم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو باکمال ذات ہے، کمال کے بغیر اللہ تو نہیں ہے، اس لیے کمال کا انکار کرنا گویا اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے۔ والقرآن کلام اللہ تعالی فی المصاحف مکتوب وفی القلوب محفوظ وعلی الألسن مقروء وعلی النبی علیہ الصلاۃ والسلام منزل۔ والقرآن کلام اللہ تعالی، قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، قلوب میں محفوظ ہے اور زبانوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ یہاں چند ایک فوائد سمجھیں۔ قرآن کریم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی کلام صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی اور قدیم ہے، اس
اس لیے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کی وجہ سے ازلی بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ فی المصاحف مکتوب، مصاحف مصحف کی جمع ہے۔ اس سے مراد اوراق کا وہ مجموعہ ہے جس میں قرآن مجید کو لکھا گیا ہے۔ المصاحف سے مراد 7 مشہور مصاحف ہیں جو 7 قراء نے جمع کیے، قراء سبعہ نے جمع فرمائے، اس سے مراد وہ مصاحف ہیں۔ نمبر 1 قاری عبداللہ بن عامر الدمشقی، وفات سن 118 ہجری۔ ان سے روایت کرنے والے 2 راوی۔ نمبر 1 عبداللہ بن احمد الدمشقی، وفات سن 242 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو الولید ہشام بن عمار الدمشقی، وفات سن 245 ہجری۔ دوسرے قاری عبداللہ بن کثیر، وفات 120 ہجری۔ ان سے روایت کرنے والے بھی 2 راوی۔ نمبر 1 احمد بن محمد بن عبداللہ، وفات 250 ہجری۔ نمبر 2 محمد بن عبد الرحمن المخزومی، وفات 291 ہجری۔ نمبر 3 قاری عاصم الاسدی الکوفی، وفات 127 ہجری۔ ان سے روایت کرنے والے بھی 2 راوی۔ نمبر 1 امام حفص بن سلیمان، وفات 180 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو بکر شعبہ بن عیاش، وفات 193 ہجری۔ نمبر 4 قاری ابو عمر، وفات 154 ہجری۔ ان سے روایت کرنے والے بھی 2 راوی ہیں۔ نمبر 1 امام ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز، وفات 246 ہجری۔ نمبر 2 امام صالح بن زیاد بن عبداللہ، وفات 261 ہجری۔ نمبر 5 قاری حمزہ بن حبیب، وفات 156 ہجری۔ ان سے روایت کرنے والے بھی 2 راوی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ خلاد بن خالد الشیبانی، وفات 220 ہجری۔ امام ابو محمد خلف بن ہشام، وفات 229 ہجری۔ نمبر 6 قاری ابو رویم نافع، وفات 169 ہجری۔ ان سے روایت کرنے والے 2 راوی ہیں۔ نمبر 1 امام عیسیٰ، وفات 220 ہجری۔ نمبر 2 امام عثمان، وفات 197 ہجری۔ نمبر 7 امام ابو الحسن علی بن حمزہ، وفات 189 ہجری 99 1 کم 90۔ ان سے روایت کرنے والے 2 راوی ہیں۔ نمبر 1 ابو الحارث لیث بن خالد، وفات 240 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو عمر حفص بن عمر، وفات 246 ہجری۔ فی المصاحف مکتوب، مصاحف میں لکھا ہوا ہو۔ اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آیات قرآن ان سے خارج ہوگی کہ جن کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ نہیں۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، البتہ یہ ہم اس کو قرآن نہیں کہتے، کیوں؟ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اگرچہ حکم اب بھی باقی ہے۔ وفی القلوب محفوظ، اور دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن کریم وہ ہے جو لوگوں کے قلوب میں محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے کہ حافظہ کا مرکز دماغ ہے، قوت حافظہ یہ دماغ کے اندر ہے، یہ سر کی پچھلی جانب۔ تو
امام صاحب فی القلوب محفوظ کیوں فرما رہے ہیں؟ جواب، دل بھی حافظہ کا مرکز ہے، اور جس طرح دماغ حافظہ کا مرکز ہے اسی طرح دل بھی حافظہ کا مرکز ہے۔ سنن ترمذی ابواب فضائل القرآن باب ما جاء فی من قرأ حرفا من القرآن ما له من الاجر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ شخص کہ جس کے پیٹ میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ دل بمنزلہ ویران، وہ پیٹ بمنزلہ ویران کر کے۔ اب یہاں دیکھو پیٹ ہے نا، لیکن پیٹ سے مراد کیا ہے؟ دل۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو یہاں جوف بول کر دل مراد لیا گیا ہے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہاں ظرف بول کر مصروف مراد لیا گیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں النہر جار، نہر چل رہی ہے۔ اب نہر تو نہیں چلتی نا، اصل تو پانی چلتا ہے۔ النہر ماؤہ جار، نہر کا پانی چل رہا ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ یہاں سے نہر بہتی ہے، یہاں سے ندی بہتی ہے، یہاں سے دریا چلتا ہے۔ حالانکہ دریا یا ندی اور نہر کا پانی چلتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تو النہر یہ ظرف ہے، اور پانی جو اس کے اندر ہے مظروف ہے، تو یہاں ظرف بول کر مظروف بنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح جوف یعنی پیٹ، یہ ظرف ہے اور اس کے اندر دل ہے جو مظروف ہے، تو یہاں پیٹ بول کر دل مراد دیا گیا ہے۔ تو جس طرح حافظہ کا مرکز دماغ ہے، اسی طرح حافظہ کا مرکز دل بھی ہے، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہاں یہ بات میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ آنکھ ایک چیز کو دیکھتی ہے، دماغ کو منتقل کرتی ہے۔ کان ایک چیز کو سنتا ہے تو دماغ کو منتقل کرتا ہے، اور دماغ اس منتقلہ چیز کو اپنے پاس رکھتے ہوئے دل کے حوالے کرتا ہے۔ تو گویا ایک چیز دماغ کے اندر بھی محفوظ ہے اور دل کے اندر بھی محفوظ ہے۔ اب میرا بیان اور سبق چل رہا ہے، ایک جگہ ہماری ٹیم اس کو محفوظ کرتی ہے، اس کو محفوظ کرتے ہوئے کسی اور کو دیتے ہیں، ابھی آپ بھی رکھ لو، تو دو جگہ بھی محفوظ ہو گئی۔ اسی طرح دماغ ان منتقل شدہ چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے دل کے حوالے کرتا ہے، تو دل بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمجھنے کی نسبت قرآن کریم سے دل کی طرف ثابت ہے۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہے لیکن اسے سمجھتے نہیں۔ لیکن ہمارے عرف میں سمجھنے کی نسبت دماغ کی طرف کی جاتی ہے۔ تیرے اندر دماغ نہیں، تو بات سمجھتا نہیں ہے، کیسا بد دماغ آدمی ہے، تجھے موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی صلاحیت دل کے اندر بھی ہے، دماغ کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح محفوظ کرنے کی صلاحیت دماغ کے اندر بھی ہے اور دل کے اندر بھی۔ آج کل کی جدید تحقیق جو سامنے آئی ہے، امریکی ریاست کیلیفورنیا، وہاں کے دی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ کے ڈائریکٹر ریسرچ، وہ ڈاکٹر رولن میک، مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی کے تلفظ صحیح نہیں آتے، اگر مجھ سے تلفظ صحیح ادا نہ ہو تو مجھے معذور سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو مجازاً یوں کہتے ہیں کہ دل میں بھی ایک دماغ ہے۔ اس کی وضاحت انہوں نے ان الفاظ میں کی ہے، دل ایسے اعصاب اور خلیات رکھتا ہے جس کا کام بالکل وہی ہے جو دماغ کا ہے، مثلا یاداشت۔ یہ علم الابدان کی ایک حقیقت ہے، دل دماغ کو اس سے زیادہ معلومات بھیجتا ہے جو دماغ دل کو بھیجتا ہے، یعنی دل بھی دماغ کو معلومات دیتا ہے اور دماغ دل کو معلومات دیتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ برین یعنی دل کا دماغ، یہ ایک اصطلاح ہے جو 1991 میں ڈاکٹر جے
اس کے انگریزی نام جے این ریو آرمر ہے شاید، نے وضع کی۔ انہی نے دل کو چھوٹے دماغ کا نام بھی دیا۔ ہارورڈ میڈیکل سکول کے مطابق دل اور دماغ کے درمیان کیمیائی بات چیت دونوں اعضاء کو متاثر کرتی ہے۔ افسردگی، تناؤ، احساس تنہائی، مثبت سوچ، دوسرے نفسیاتی سماجی عوامل دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دل کی صحت دماغ اور ذہن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ نمبر 3، دل کے دماغ کی طرح کام کرنے کے اکتشافات کے بعد نیورو کارڈیالوجی کے نام سے علم طب کی ایک نئی شاخ وجود میں آئی ہے، جو دل اور دماغ کے باہمی تعلق کے حقوق سے بحث کرتی ہے۔ تحقیق کار اس نتیجے پر پہنچے کہ منفی جذبات، دل کی دھڑکن، دماغی لہروں دونوں کی ترتیب اور آہنگ میں خلل ڈالتے ہیں۔ دل جسمانی واسطوں سے دماغ کو پیغامات دیتا ہے اور دماغ انہی جذبات میں ڈھال دیتا ہے۔ ڈاکٹر میک کی اس کی تشریح یوں کرتے ہیں: دل کی دھڑکنیں مورس کوڈ کی طرح ہیں، ان پیغامات سے ایک شخص کے جذبات کی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر ڈومینک سل تھنکنگ فرام دی ہارٹ کے عنوان سے ایک مقالے میں لکھتے ہیں: پچھلے 2 اشروں میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلا کہ دل اطلاعات کی پروسیسنگ کا مرکز ہے، جو سیکھ سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے، کھوپڑی میں موجود دماغ سے بالاتر رہتے ہوئے خود مختارانہ طور پر کام کر سکتا ہے اور عملاً کلیدی دماغ کو سگنل بھیجتا اور مضبوط کرتا، یوں ہمارے فہم و ادراک و جذبات کو منضبط کرتا ہے، گویا ہم اپنے سینے میں ایک دوسرا دماغ رکھتے ہیں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ دماغ بھی حافظے کا مرکز ہے، دل بھی حافظے کا مرکز ہے، دل بھی سمجھتا ہے، دماغ بھی سمجھتا ہے۔ دل ایک گویا چھوٹا دماغ ہے انسانی جسم کے اندر۔ یہاں انگریزی الفاظ کی بات آئی ہے تو میں ایک بات بطور خاص علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ بسا اوقات احساس کمتری آ جاتی ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی، میں انگلش اچھے الفاظ میں بول نہیں سکتا، یہ کوئی احساس کمتری ہے۔ سب سے بڑی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی، اقوام عالم کے نبی، ہر زبان بولنے والے کے نبی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تکلم عربی زبان میں فرمایا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں بات کرتے تو آپ کا کوئی عیب نہیں، حالانکہ اب نبی ہر قوم کے ہیں۔ قرآن کریم میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اللہ نبی کی قوم والی زبان نبی کو دیتا ہے۔ ہم نبی کی امت ہیں، امت کے اندر کئی زبانیں ہیں، لیکن قوم تو آپ کی عرب تھی نا، تو عربی زبان میں تکلم کی۔ ہم تو اس پیغمبر کے وارث سے، اس لیے ہمیں یہ جھجک کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں، یہ احساس کمتری مبتلا ہونے کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ایک تو ہمارے ایک متخصص ہیں مفتی محمد عظیم لدھیانوی، انہوں نے انگلش میں کام شروع کیا، میں نے ان سے کہا انگریزی میں آپ کام کرو۔ اب ظاہر ہے بنیادی طور پر مدرسے کے بڑے عالم ہیں، تخصص میرے پاس کیا ہے، انگریزی ان نے سیکھی ہے، کام شروع کیا۔ چند ایک کلپس ان نے انگریزی میں بنائے، بطور خاص انگلینڈ کے کئی علماء نے ان کی انگلش ٹھیک نہیں، لہجہ ٹھیک نہیں، تلفظ ٹھیک نہیں، فلاں کام ایسے کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک بار دل چھوٹا کر کے بیٹھ کے بھی کلپ کیوں نہیں بناتے؟ کیا جو علماء یہ بات کرتے ہیں؟ خود مجھے ایک عالم نے کہا، انہیں کلپ بنایا اس میں یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے اور یہ لفظ ایسے ہے اور یہ انگریزی کا لہجہ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا آپ خود کر لیں، آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ اب آپ کر نہیں سکتے، جو کرتے اس کی آپ حوصلہ شکنی کرتے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ جب اردو والا انگلش بولتا ہے تو سمجھ آتی ہے اب اس کی مادری زبان نہیں تو کمی کوتاہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک پٹھان اردو میں بات کرتا ہے، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے، اس کی اردو صاف نہیں ہے، اس پر کوئی طنز نہیں۔ ایک ساتھی ہندوستان کا ہے، اس کا لب و لہجہ ہمارا پاکستان والا نہیں، وہ بات کرتا ہے تو کوئی طنز نہیں ہے۔
اگر ایک یہاں عالم کرتا ہے تو طنز ہو گیا، دل چھوٹا نہ کرے، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، اچھی طرح بات سمجھ۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھے، میں نے ان علماء سے کہا مجھے ایک بات سمجھائیں، میں ان علماء اور مفتیان کو جانتا ہوں، جب ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں کوئی کہا کہتا ہے اس نے فلاں لفظ صاف نہیں بولا، پھر کوئی عالم ہے؟ اس کی تو مادری زبان اردو نہیں ہے، انگلش میں بات کرتا ہے، اردو کے لفظ ٹھیک نہیں کہتا، تو کیا بات ہوا؟ مسئلہ تو ٹھیک کہہ رہے۔ تو میں نے کہا جو اپنا نہیں وہ آپ اس کی آپ تعریف کرتے ہیں کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں تو کیا ہوا، اور جو اپنا ہے اس بیچارے کی انگریزی میں دو لفظ ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے آسمان و زمین کو ایک کر دیا۔ میں اس لیے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ دل بڑا رکھیں اور اس وجہ سے کبھی محسوس نہ فرمائیں کبھی ہمیں انگلش نہیں آتی۔ میں مرکز میں تھا تو ہمارے ادارے کا نام مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا۔ میرا بیٹا اس وقت غالباً 4 سال کا ہوگا۔ کچھ ڈاکٹر حضرات ملنے کے لیے تشریف لائے، تبلیغی جماعت کے اندر آئے تھے تو میرے پاس بھی آئے، کہا آپ کا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا 4 سال کا کیا پڑھتا ہے، اس کی کھیلنے کی عمر ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وابناء 7، 7 سال کا ہو تو اس کو ترغیب دو۔ آپ ابھی سے کہتے ہیں 4 سال کا تو کیا پڑھتا ہے؟ یہ بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ 2 سال کا تو اس کو داخل کرا دو، 2.5 سال کا داخل کرا دو، 3 سال کا داخل کرا دو۔ جیسے ہم اولاد سے تنگ ہیں کہ اسکول کے حوالے کرو۔ ماں کی گود سے بڑا کیا مدرسہ ہے؟ ماں اپنے بچے کو سنبھالے، والد اس کو سنبھالے، کچھ بڑا ہونے دو، پھر اس کو باہر کے ماحول کے اندر بھیجو تاکہ اس کا ماحول ٹھیک رہے۔ خیر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بیٹے کو کیا پڑھائیں گے؟ میں نے کہا جس طرح میں ملا ہوں اس کو سیدھا طرح ملا بناؤں گا۔ کہا جی یہ انگریزی نہیں پڑھے گا؟ میں نے کہا نہیں۔ دنیاوی تعلیم؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں دنیاوی تعلیم کو مخالف نہیں ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں میں مولوی ہوں، آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس گیا؟ کہا جی ہم آئے ہیں، میں چاہتا ہوں، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا مولوی بنے۔ آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ کے بیٹے میرے بیٹے کے پاس آتے رہے، اور اگر یہ ڈاکٹر بنے گا تو آپ کے بیٹے نہیں آئیں گے، اس کو جانا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں جس طرح اللہ نے مجھے عزت دی اللہ اس کو بھی عزت دے۔ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، ابھی موجود ہے بیان کے اندر، حافظ ابرار صاحب۔ تو مجھے ایک بار انہوں نے کہا کہ میں نے کہا مجھے الجھن سی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں انگلش کچھ میں لفظ سیکھ لوں، ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، فارم پر کرنا ہوتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی گفتگو ہوتی ہے۔ تو مجھے انہوں نے ایک بات کی مجھے بہت خوشی، انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کی عزت عقائد، اخلاق، اعمال، دین کی وجہ سے کرتے ہیں، انگلش کی وجہ سے نہیں کرتے۔ دنیا میں آج تک کسی ملک کا آپ کا ویزا نہ لگا ہو کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی، ویزا لگ گیا ہو ایئرپورٹ پر ہو آپ کو کسی نے داخل نہ ہونے دیا ہو کہ آپ کو فارم پر کرنا نہیں آتا، کوئی آپ کا کام رکا ہو کہ انگلش نہیں آتی۔ میں نے کہا نہیں، تو پھر کیا الجھن؟ بس آپ عقائد پہ توجہ دیں، مسائل پہ توجہ دیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے لیے ترجمان بھی دیں گے، خدمت کے لیے افراد بھی دیں گے، سب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ مجھے شرح صدر ہوا، مجھے خوشی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کنا اذل الناس اذن اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قسم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی برکت سے عزت دی۔ علماء کرام ہماری عزت دین ہے، دین سے وابستہ رہیں، دین کو مضبوطی سے تھامیں، شریعت کی پابندی کریں، باقی یہ چیزیں ہیچ ہیں، آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی تب بھی ٹھیک۔ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، مجھے ڈاکٹر کا نام نہیں آتا تو کیا ہوا، کوئی انگریزی لفظ نہیں آتا تو کیا ہوا، مفہوم میں بھی سمجھ گیا ہوں، آپ بھی سمجھ گئے، اللہ خیر سکے۔ اگر یہ سب چیزیں آتی مفہوم نہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے اصل چیز ہے کہ بندے کو چیزیں ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درمیان میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہہ پاتا، کہ فقہ اکبر کے لیے وقت بہت کم ہے، اس کتاب میں پورا نہیں ہوتا، ورنہ میری عادت ہے میں دوران سبق بہت ساری باتیں جو تربیت کے حوالے سے ہیں وہ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ وعلی الالسن مقروء، قرآن مجید کی زبان کے ذریعے تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت حروف اور کلمات سے کی جاتی ہے۔ وعلی النبی علیہ الصلوۃ والسلام منزل، قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ منزل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، پہلی آسمانی کتابیں وہ یک لخت نازل ہوئی،
اکٹھی نازل ہوئی ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی۔ یہاں دو لفظ سمجھے، ایک لفظ تنزیل اور ایک لفظ انزال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے، انزال یک بار نازل کرنا، تنزیل تدریجاً موقع بہ موقع وقفہ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، دونوں لفظ استعمال۔ اس کی وجہ کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کو اکٹھا نازل ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے وہاں لفظ انزال آیا۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انزل القرآن جملۃ واحدۃ حتی وضع فی بیت العزت فی السماء الدنیا فنزلہ جبرائیل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل ہوا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کو نازل فرماتے رہے۔ دوسرا لفظ تنزیل، وہ آسمان دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا نازل ہو، وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ قرآن کریم کی آیات کی ترتیب دو قسم کی ہے، ایک ہے ترتیب نزولی، ایک ہے ترتیب وضعی۔ ترتیب نزولی کا مطلب پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، پھر کون سی آیات نازل ہوئی، پھر کون سی آیات نازل ہوئی۔ ترتیب وضعی، جب قرآن کریم کو مرتب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ سورت یہاں رکھو، یہ یہاں رکھو، یہ یہاں رکھو۔ ایک ہے آیات اور سورت کا اترنا، اور ایک ہے آیات اور سورت کا کس مقام پہ رکھنا۔ تو اترنے کی ترتیب یہ ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب نزولی میں سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات۔ اور سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی میں یہ بات موجود ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن کریم جب تراویح میں پڑھا جائے تو کسی ایک رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن مخصوص کسی سورت کا جز نہیں۔ ایک ہے سورۃ النمل، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے یہ سورتوں کے درمیان فاصلہ کے لیے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن کا حصہ ہے تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی سورت سے پہلے جہرن پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ مقتدی جو قرآن کریم سن رہے ہیں وہ بسم اللہ بھی سن لیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن ایک بار بھی نہ پڑھی گئی تو مقتدی نہ سن سکے تو باقی قرآن کریم تو سنا لیکن ایک آیت سننے سے محروم رہ گئے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس آیت کے شروع میں پڑھیں؟ میرا اپنا ذوق جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں اور میرا معمول ہے کہ سورۃ العلق کی شروع میں پڑھ لیا جائے، کیونکہ سورۃ العلق قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات ہے جو نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیں۔ میرے ذوق کا کوئی شخص پابند نہیں ہے،
ہی میں اپنا ذوق کسی پر مسلط کرتا ہوں. بس میں گزارش یہ کرتا ہوں بھائی جس طرح میں اپنا ذوق آپ پر مسلط نہیں کرتا، آپ اپنا ذوق میرے اوپر مسلط نہ کریں. یہ ہمارا ایک عجیب یعنی مصیبت کہہ لیں، بیماری کہہ لیں اور طبیعت کہہ لیں کہ اپنے ذوق ہم دوسروں کو پابند کرتے ہیں. بھی ہمارے حضرت کا ذوق ہے، ہمارے استاد جی کا ذوق، یہ مبارک ہے. میرے شاگردوں کے لیے میرا ذوق مناسب ہے، کسی اور استاد کے شاگردوں کے لیے ان کے استاد کا ذوق مناسب ہے، مجھ سے بیعت والوں کے لیے میرا ذوق مناسب ہے، کسی اور شیخ کے مریدین کے لیے ان کے شیخ کا ذوق مناسب ہے. لیکن ایک دوسرے پر اپنا ذوق مسلط تو نہیں کیا جاتا نا، اس کا خیال فرمائیں. قرآن کریم کے 5 نام ہیں. نمبر 1 الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2. الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورۃ الاسراء آیت نمبر 9. الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1. التنزیل، تنزیل العزیز الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 5. بعض حضرات نے قرآن کریم کے نام 5 سے زائد بھی تحریر فرمائے. علامہ ابو المعالی عزیزی بن عبد الملک، وفات سن 494 ہجری، اپنی کتاب البرہان میں قرآن کریم کے 55 نام ذکر فرماتے ہیں. الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی کے اندر موجود ہے. علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، وفات سن 817 ہجری، انہوں نے 100 نام قرآن کریم کے ذکر فرمائے ہیں. وسائل ذوی التمیز آپ دیکھیں. ان میں محاکمہ کیا ہے، تطبیق کیا ہے. قرآن کریم ایک ہے اسماء اور ایک ہے صفات. یہ 5 تو قرآن کریم کے نام ہیں اور باقی قرآن کریم کی صفات ہیں. کہ انہوں نے ان صفات کو بطور اسم ذکر فرمایا ہے تو کسی نے 55 فرما دیا، کسی نے 100 فرما دیا، ورنہ اسماء قرآن کریم میں 5 ہیں جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر ذکر کی ہے. قرآن کریم کا نام قرآن کیوں رکھا گیا ہے، اس میں 2 تحقیقات سامنے آئی ہیں. نمبر 1، قرآن قراءت کی طرح مصدر ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، کیونکہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس لیے قرآن کہتے ہیں. نمبر 2، قرآن کا معنی ہے جمع کر، چونکہ قرآن جامع ہے جمیع علوم سابقہ کے لیے، اس لیے اس کو قرآن بھی کہتے ہیں. قرآن کریم جامع ہے، اس کے اندر تمام علوم موجود ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورۃ الانعام آیت نمبر 36. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سورۃ النحل آیت نمبر 89، 190. تو اس کے اندر اس لیے اس کو قرآن کہہ دیا جاتا ہے. ولفظنا بالقرآن مخلوق وکتابتنا له مخلوقا وقراءتنا له مخلوقا والقرآن غیر مخلوق. قرآن کریم کے الفاظ جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یہ مخلوق ہے. قرآن کریم جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یہ مخلوق ہے. قرآن کریم کا ہم جو تلفظ کرتے ہیں، قراءت کرتے ہیں، یہ مخلوق ہے. والقرآن غیر مخلوق، اور قرآن جو کلام نفسی ہے وہ غیر مخلوق ہے. یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یہ بھی قدیم ہے. قرآن کریم قدیم ہے، اس پر چند ایک دلائل ملاحظہ فرمائیں بہت توجہ سے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار
यतलुबहु हसीसन वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रि अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। यहाँ अल अम्र का अतफ अल खल्क़ पर है और अतफ में असल तगायुर है, यानी अल खल्क़ अलग है और अल अम्र अलग है। अम्र क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, सूरह यासीन आयत नंबर 82। ये कुन अमर है। मालूम हो कि खल्क़ अलग है और अमर कुन अलग है। इस कुन को मखलूक नहीं कह सकते, तो खल्क़ अलग है ना, अमर अलग है, तो मालूम हुआ कि कलाम जो कुन है ये मखलूक नहीं है। दलील नंबर 1 कि कुरान मखलूक नहीं, कदीम। नंबर 2 इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह ताला का मामला ये जब किसी चीज का इरादा फरमाते हैं सिर्फ इतना कहते हैं कुन, वो हो जाता है। अब ये कुन अगर मखलूक हो तो इस कुन को पैदा करने के लिए एक और कुन होगा, अगर वो मखलूक हो उसको पैदा करने के लिए एक और कुन होगा, तो ये सिलसिला मुसलसल चलता चला जाएगा। किसी एक जगह पर जाकर कहना पड़ेगा कि कुन मखलूक नहीं है, वरना तो सिलसिला खत्म ही नहीं होगा। मखलूक कुन, उसको पैदा करने के लिए और कुन, फिर वो मखलूक उसको पैदा करने के लिए फिर कुन, तो ये तसलसल है और तसलसल बातिल होता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि कुन अल्लाह का कलाम है जो मखलूक नहीं। दलील नंबर 3 अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान, सूरतुर रहमान आयत नंबर 1 ta 3। यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फरमाया खलक़ा और कुरआन के लिए फरमाया अल्लमा। मालूम हो कि कुरआन मखलूक नहीं है। नंबर 4 कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, सूरतुल बकरा आयत नंबर 120। ऐ पैगंबर आप इन्हें फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली हिदायत ही असल हिदायत है, और अगर आप अपने पास इल्म यानी वही कुरान के आ जाने के बाद इनकी बात माने, इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे, तो कोई अल्लाह की जात से आपको बचा नहीं सकता, कोई आपका मददगार नहीं। तो यहाँ कुरान करीम को अल इल्म फरमाया। अब अगर हम ये कहें कि इल्म यानी कुरान ये मखलूक है, तो नतीजा क्या निकलेगा? अगर हम इसको मखलूक कहें तो इसका माना ये होगा कुरान मखलूक है तो हादिस है, पहले मौजूद नहीं था। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर ऐसा वक्त भी गुजरा है कि अल्लाह ताला सिर्फ इल्म से खाली थी, और अल्लाह के सिर्फ इल्म न होना अल्लाह का है, नुक्स है। इसलिए मानना पड़ेगा कुरान मखलूक नहीं बल्कि कदीम है। दलील नंबर 5 सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हज़रत खौला बिन्त हकीम सुलमिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया मन नज़ला मंजिला सुम्मा क़ाल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ लम यज़ुर्रहु शैअन हत्ता यर्तहिल मिन मंज़िलिही ज़ालिक। कोई शख्स किसी जगह पे पड़ाव डाले, मेहमान हो, सफर में हो, किस जगह पे रुके, पड़ाव डाले और ये कलिमात पढ़े अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो जब तक वहां से कूच नहीं करता कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। अब इस हदीस मुबारक में कलिमातुल्लाहि ताम्माति, कलिमातुल्लाह से के जरिए मदद मांगी गई है, इस्तिआज़ा बिकलिमातिल्लाह। अब अगर कलिमातुल्लाह मखलूक हो तो ये मदद मखलूक से होगी, और मदद से मखलूक से मांगना तो शिरक है, तो अल्लाह के नबी शिरक की तालीम तो नहीं दे सकते। इसलिए मानना पड़ेगा कि कलिमातुल्लाह मखलूक नहीं, अल्लाह ताला की सिफ्त है जो कि कदीम है। हमने इसलिए कहा कि अल्लाह ताला का कलाम ये कदीम है, और कुरान भी अल्लाह ताला का कलाम है, इसलिए कदीम है। दलील नंबर 6 अगर हम इसको मखलूक माने तो हादिस मानेंगे,
اور قدیم نہیں ہوگا۔ جب قدیم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صفت علم سے خالی تھے۔ یہ نقص ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، اگر اس صفت کو مخلوق مانے، اس کا معنی پہلے نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی، تو کوئی راستے میں رکاوٹ عارض تھی جس کی وجہ سے وجود نہیں مل رہا تھا، وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو قرآن کو وجود ملا۔ یہ احتیاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ قرآن کریم یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں قرآن کریم مخلوق نہیں، اس سے مراد کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں۔ اور کلام نفسی الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں، الفاظ حروف میں تقدم اور تاخر نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارا لکھنا حادث، پڑھنا حادث، بولنا حادث، اور اصل کلام نفسی وہ قدیم ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی، آج پھر وہ مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، آپ سبق کے اندر بیٹھے ہیں اور کسی کے ذہن میں کوئی ایک سوال ہے کہ میں کروں گا۔ اب یہ جس کے ذہن میں یا دل میں اندر ایک سوال ہے وہ کلام ہے، اس کے حروف بھی نہیں، اس کے الفاظ بھی نہیں، کوئی لفظ پہلے ہو کوئی بعد میں ہو وہ بھی نہیں، کوئی حرف پہلے ہے کوئی بعد میں وہ بھی نہیں۔ تو کلام نفسی میں الفاظ حروف نہیں ہے اور تقدم اور تاخر بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ تو اللہ کی ذات تو ان چیزوں سے ویسے ہی بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کلام الفاظ اور حروف سے مرکب بھی نہیں، اور الفاظ اور حروف میں تقدم اور تأخر بھی نہیں، اور وہ کلام قدیم ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا پڑھنا حادث، لکھنا حادث، بولنا حادث، سننا حادث، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ معتزلہ اہل سنت والجماعت کے مد مقابل ایک مسلک ہے۔ معتزلہ کا ذہن یہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اور وہ قرآن کریم کو مخلوق ثابت کرنے کے لیے دو شبہے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، قرآن بھی ایک شے ہے، لہذا قرآن کی بھی خالق ہے، تو قرآن مخلوق ہوا۔ جواب، ہم نے کہا قل اللہ خالق کل شیء میں جو شیء ہے یہ عام مخصوص عنہ البعض ہے۔ یہ ایسا عام ہے کہ جس سے بعض کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس شے سے مراد ہر شے نہیں ہے، بلکہ قرآن اس سے خاص کر لیا گیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین سمجھیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ بھی نفس ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ۔ اب نفس اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے۔ قرآن کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ یتوفی الانفس۔ اب یہ کل نفس میں اگر ہر نفس ہو اور قرآن اللہ کو بھی نفس کہتا ہے وہ بھی شامل ہو، تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر بھی موت آئے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر موت نہیں آئے گی۔ تو جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت میں ہر نفس ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اسی طرح خالق کل شیء میں ہر شے ہے سوائے قرآن کریم کے۔ تو جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت میں نفس اللہ یہ کل نفس سے خارج ہے، اسی طرح خالق کل شیء میں شیء القرآن یہ خالق کل شیء سے خارج ہے۔ کیوں؟ اگر کل نفس میں نفس اللہ کو شامل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے موت ثابت ہوگی، الیاذ باللہ، اللہ تو حی القیوم ہے۔ اسی طرح خالق کل شیء میں اگر شیء قرآن شامل کریں گے تو قرآن کریم مخلوق ہوگا۔ ہم نے دیگر دلائل پیش کی ہیں جیسے ثابت ہوتا ہے قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ شبہ نمبر 2،
قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ذکر اللہ کی طرف سے آتا ہے جو کہ محدث ہے، ذکرن سے مراد قرآن ہے، محدثن ذکرن کی صفت ہے، تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن حادث ہے، لہٰذا قرآن کو قدیم کیسے مانو گے، غیر مخلوق کیسے مانو گے؟ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں ما یاتیہم من ذکرن، یہ من ذکرن بیان ہے ما کا، یاتیہم جو ذکر تمہارے پاس آتا ہے، اس کا معنی جو ذکر ظاہر ہو رہا ہے، یعنی کلام نفسی ہے، وہ ظاہر نہیں، اور اس کلام نفسی کو جو اللہ ظاہر کر کے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، محدثن، یہ محدث ہے، یعنی کلام نفسی محدث نہیں، یہ جو کلام تم پڑھ رہے ہو یہ محدث ہے، تو اسے کہتے ہیں کلام نفسی کا ظہور۔ جو کلام نفسی قدیم ہے اس کا وجود اور کلام نفسی کا ظہور یہ حادث ہے، صفت کا وجود الگ ہے اور صفت کا ظہور الگ ہے۔ اللہ خالق ازل سے ہیں، جب بچے کو پیدا کرتے ہیں اللہ خالق فلاں بندے کا، تو صفت خلق تو اب آئی، یہ صفت خلق اب نہیں ہے، یہ صفت خلق کا ظہور ہے۔ تو یہ من ذکر محدثن، ذکر من ربہ محدثن، یہ محدثن ذکرن کی صفت ہے، جو ذکر ظاہر ہوا، جو ظاہر ہے وہ حادث ہے، اور جو باطن ہے وہ قدیم ہے۔ تو یہ کلام لفظی ہے جو کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے، ہم کلام لفظی کو حادث کہتے ہیں، کلام نفسی کو قدیم کہتے ہیں۔ یہی بات التفسیر الکبیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کل ذالک یرجع الی هذه الالفاظ ونحن نسلم حدوثها انما ندعی قدم امر آخر وراء هذه الحروف وليس في الآیت دلالۃ علی ذلک، کہ اس سے ان الفاظ کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہے، ان الفاظ کا حدوث ہم مانتے ہیں، ہمارا دعویٰ ایک اور چیز کے قدیم ہونے کا جس حروف کے علاوہ ہے اور وہ کلام نفسی ہے، اس کے حادث ہونے پر یہاں پر کوئی دلیل موجود ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ میں اس لیے بطور خاص علماء کرام کو عرض کیا کرتا ہوں، قرآن کریم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وتواصوا بالحق کیا ہے، وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ قرآن کریم نے العصر زمانے کی قسم اٹھائی، پھر ایک بات فرمائی، دعویٰ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک اور جس کے اعمال ٹھیک، یہ دعویٰ ہے، باقی سب نقصان میں جائیں گے۔ دلیل العصر انسانی تاریخ، تو قسم جہاں تاکید کے لیے ہوتی ہے وہاں ایک دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے، کبھی العصر بطور دلیل کے اللہ نے پیش فرمایا۔ کامیاب کون ہوں گے؟ آمنو، عقیدہ ٹھیک، عامل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق ہو، وتواصوا بالحق، تواصی بالحق کرے، وتواصوا بالصبر، تواصی بالصبر کرے۔ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ تواصوا بالحق کا معنی شبہات کا ازالہ کرے، یہ علماء کا کام ہے۔ تواصوا بالصبر کا معنی خواہشات کی اصلاح کریں، یہ بھی علماء کے ذمہ ہے۔ تواصوا بالحق کا معنی شبہات کا ازالہ، اس لیے شبہات کا ازالہ کرنا ضروری ہے اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کو شبہات کا ازالہ سیکھنا چاہیے، دلیل سے، اعتدال سے، اخلاص سے، ہڈا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، بد زبانی نہ ہو۔ کل بھی بہت سارے حضرات تھے جو سوالات کر رہے تھے اور بعض ان کو روکنا چاہ رہے تھے، تو کسی ساتھی نے ایک میسج کیا روکنے کے لیے،
اور لفظ کیا تھا؟ مجھے اپنی زبان سے ادا کرتے بھی عجیب لگتا ہے، گدو بس بھی کرو، مولانا صاحب نے آرام کرنا ہے، یہ طرز ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی علماء ہیں جو ویڈیو کھول کے بیٹھے ہیں، ان کو بند کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کسی عام آدمی کو یہ کہنا گدے کیا کرتے ہو تو مناسب نہیں، کسی عالم کو ایسا لفظ کہنا کیسے زیب دیتا ہے؟ اس لیے ایسی بات نہ کہا۔ ہاں وہ بڑا اپنے چھوٹے کو کہہ لے، استاد شاگرد کو کہہ لے، شیخ مرید کو کہہ لے، باپ بیٹے کو کہہ لے تو بات الگ ہے، لیکن ہمیں عمومی طور پر ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن حکایتا عن موسیٰ وغیرہ من الانبیاء علیہم السلام وعن فرعون وابلیس فإن ذلک کلہ کلام اللہ تعالی اخبارا عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی حکایات بیان فرمائی ہیں، فلاں نبی نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسے کیا، اور فرعون اور ابلیس کے بارے میں فرعون نے یہ کہا، ابلیس نے یہ کہا، یہ تمام کا تمام اللہ کا کلام ہے جو ان کی خبر دے رہا ہے۔ وہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، اللہ کا کلام جو کلام نفسی غیر مخلوق ہے۔ وہ کلام موسیٰ وغیرہ من المخلوقین مخلوق، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا کلام یہ مخلوق ہے۔ فرعون کا کلام مخلوق ہے، ابلیس کا کلام مخلوق ہے۔ والقرآن کلام اللہ تعالی فهو قدیم لا کلام، اللہ کا کلام قدیم ہے، ان کا کلام قدیم نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے، ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ فلاں نبی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 67۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ ابلیس کا قول ہے، اس نے کہا۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 24، انا ربکم الاعلی، یہ فرعون کا قول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، ایک بات ابلیس کہہ رہا ہے، ایک بات فرعون کہہ رہا ہے، اور وہ قرآن کریم کے اندر ہے، تو یہ کلام اللہ کیسے ہے؟ بات سمجھنا، یہ کلام نفسی ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بات فرعون کہے گا، یہ بات ابلیس کہے گا، یہ بات موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، وہ کلام نفسی ہے۔ ابھی اس کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں تھا فلاں فلاں کہیں گے، جو کلام نفسی ہے اللہ کا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بڑا اپنے بیان کے دوران کہے کہ دیکھو جب تم فلاں کے پاس جاؤ گے، جب تم نے ان کو یہ بات کہنی ہے، وہ آگے سے یہ سوال کرے گا۔ اب جب گیا تو اس نے وہی سوال کر دیا، پتہ کہتا ہے حیات جو بات استاد جی نے فرمائی تھی نا، بالکل اس نے یہی بات کی۔ اب جس طرح استاذ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس عقیدے پر یہ سوال ہوتا ہے، اس مسئلے پر یہ سوال ہوتا ہے، اس دلیل پر یہ سوال ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، علم غیب، لیکن پتہ اس پر یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے یہ کہنا ہے۔ اور اللہ کا علم تو علم غیب ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا ہے، نوح علیہ السلام نے یہ کہنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہنا ہے، وہی اللہ کا کلام نفسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دے دی۔ اب وہی بات موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا موسیٰ علیہ السلام تکلم کرتے ہیں، ان کا تکلم کرنا حادث ہے۔ اصل وہ جو کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ کلام نفسی میں یوں ہے، کلام نفسی میں یوں ہے، وہ کلام نفسی قدیم ہے اور یہ کلام نفسی حادث ہے۔ اس کو بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقین لا يعلم لا كعلمنا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مخلوقین کی صفات کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے لیکن ہمارے علم کی طرح نہیں۔ وَيَقْدِرُ اللَّهُ كَقُدْرَتِنَا، اللہ کی قدرت ہے مگر ہماری قدرت کی طرح نہیں۔ وَيَرَى اللَّهُ كَرُؤْيَتِنَا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے مگر
کلامنا، اللہ کا کلام ہے مگر ہمارے کلام کی طرح نہیں. وَيَسْمُعُ لَا كَسَمْعِنَا، اللہ تعالیٰ کی صفت سمع سننا ہے مگر ہماری طرح نہیں. فرق کیا ہے؟ آگے امام صاحب فرق بیان فرماتے ہیں. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوفِ، ہم بولتے ہیں آلات اور حروف کے ساتھ. ہم بولتے ہیں کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ، آلہ کلام، پھر اس سے حروف نکلتے ہیں. واللہ تعالی یتکلم بلا آلۃ ولا حروف، اللہ تکلم فرماتے ہیں بغیر آلہ زبان اور بغیر حروف کے. والحروف مخلوقۃ، حروف تو سارے مخلوق ہیں. وکلام اللہ تعالی غیر مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو مخلوق نہیں ہے نا. وَشَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاء، اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن ان اشیاء کی طرح نہیں جو دنیا میں ہے. خالق کل شیء، اللہ بھی شے ہے لیکن اور طرح ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاء، اللہ تعالیٰ شے ہے لیکن عام اشیاء کی طرح نہیں. وَمَعنَى شَيْء، اللہ تعالیٰ الشے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں الثابت بلا جسم، درمیان میں شاید 3 سطریں چھوٹ گئی. وَسَمِعَ موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تعالیٰ کما فی قولہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، وقد کان اللہ تعالیٰ متکلما ولم یکن کلم موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی متکلم تھے جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی. یعنی کلام نفسی کے ساتھ متکلم پہلے بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا، خطاب کر گئے تو اس کلام نفسی کا ظہور ہوا. وقد کان اللہ تعالی خالقا فی الازل، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہیں. ولم یخلق الخلق، جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تو صفت خالق اللہ کے ساتھ تب بھی تھی. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. فلما کلم اللہ موسیٰ کلمہ بکلامہ الذی هو له صفۃ بالازل، متکلم تو اللہ ازل سے ہے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ جو صفت ازلی تھی نا اس کا اظہار ہو گیا، اسی کا ظہور فرمایا، اظہار فرمایا، ظہور کیا. یہ بات کہنا چاہتے ہیں. وَشَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاء، اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن عام اشیاء کی طرح نہیں، دنیاوی مخلوق اشیاء کی طرح نہیں. وَمَعنَى الشَّيْء، اللہ تعالیٰ شے ہیں، کیا مطلب؟ بلا الثابت بلا جسم، اللہ ہیں، ثابت کا معنی ہیں بغیر جسم کے، مخلوق شے جسم کے ساتھ. بلا جوہر، بغیر جوہر کے، مخلوق اشیاء جوہر کے ساتھ. بلا ارض، مخلوق شے ہوگی تو ارض یا جوہر، اللہ تعالیٰ ارض بھی نہیں. بلا حد لہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی حد بھی نہیں. بلا ضد لہو، اللہ کا کوئی مخالف بھی نہیں. بلا ند لہو، کوئی اللہ کا شریک بھی نہیں. بلا مثل لہو، کوئی اللہ کے مشابہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں. جسم کسے کہتے ہیں؟ احسن الفوائد میں ہے المرکب من جزئین فصاعدا، 2 یا 2 سے زائد سے جو بنے اسے جسم کہتے ہیں. جوہر کل ممکن لہ قیام بذاتی لیس تحیزہ تابعا لتحیز غیری، ہر وہ ممکن چیز کہ جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع نہ ہو. تو جوہر کی تعریف کے اندر بھی لفظ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ممکن نہیں، واجب ہے. عرض کل ممکن لہ قیام بالغیر ان یکون تحیزہ تابعا لتحیز الغیر، ہر وہ چیز جس کا قیام ممکن ہو، یعنی ہر وہ ممکن چیز جس کا قیام دوسرے کی وجہ سے ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو عرض بھی نہیں، کہ وہ تابع کا معنی تو محتاج ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے. اللہ کی حد بھی نہیں، لا حد لہ. جواہر الفرائد شرح شرح العقائد، حد کا معنی النہایت ہی ما به یسیر الشیء ذو الکمیت الی حیث لا یوجد وراءہ شیء من، کمیت اور مقدار والی چیز جب اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے آگے وجود نہ ہو تو اس کو کسے کہتے ہیں؟ حد. کمیت یعنی مقدار والی چیز،
جب اس مقام تک پہنچے کہ اس کے آگے اس کا وجود نہ ہو، یہ حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے حد مانے تو اللہ تعالیٰ کا محدود ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے۔ یہاں بات سمجھیں، بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عرش پر ہے۔ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عرش مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ مخلوق جتنی بھی بڑی ہو محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں گے تو غیر محدود کے اندر سمائے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے غیر محدود کے اندر سمائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے صرف، یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے گزشتہ سال بڑی تفصیل سے مائیت ذاتیہ استوا پر گفتگو کی ہے، تو آپ گفتگو سننا چاہیں تو احنا میڈیا پہ سنیں، موجود ہے، دلائل بھی دیے ہیں، شبہات کا رد بھی کیا ہے، بات بڑی کھولی ہے۔ مجھے اس پر ایک بات یاد ہے، میں آگے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی نے ہندوستان سے میسج کیا کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اللہ کی ذات صرف عرش پر نہیں ہر جگہ پر ہے، فلاں عالم کہتے ہیں، فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جو میں کہتا ہوں میں اس پہ دلائل دیتا ہوں۔ میں نے اس پر 9 گھنٹے سبق پڑھایا ہے، اپنے دلائل دیے، مخالف کے دلائل دیے، اپنے دلائل پر شبہات کا رد کیا ہے، مخالف کے دلائل کے جوابات دیے، اپنے اکابر کی تصریحات دخل کی ہیں۔ تو جن کا نام آپ لے رہے ہیں کیا ان کا بیان 9 گھنٹے کا ہے؟ کہا یہ 10 منٹ کا کلپ ہے۔ تو میں نے کہا 9 گھنٹے کے بیان اور 10 منٹ کے کلپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ ان سے بھی کر لیں، کہا یہ ان سے تو رابطہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میرے چھوٹا ہونے کی یہی وجہ ہے کہ مجھ سے رابطہ ہو جاتا ہے، میں آپ کی بات سن لیتا ہوں۔ جس طرح آپ نے مجھے کہا تو ان سے کہنا کہ جی آپ نے تو دلائل نہیں دیے، مولانا گومن صاحب نے تو دلائل دیے ہیں، شبہات کا رد کیا ہے، اکابر کے حوالے دیے ہیں، یہ باتیں ان سے پوچھیں۔ دلائل بھی میں دے رہا ہوں، حوالے بھی میں دے رہا ہوں، مخالف کی شبہات کا رد بھی میں کر رہا ہوں، اور کسی کے 5 منٹ کے کلپ پر پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عقل عطا فرمائے۔ یہ بات میں کس درد کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں، کچھ بات آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر کلپ پہ توجہ، ہر بات پہ توجہ۔ میں جتنی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ہر ایک پہ حوالے دے دوں، حتیٰ کہ جس کتاب کا نام دیتے ہوں اس کتاب کے مصنف کی تاریخ وفات تک بھی بتاتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے۔ اس طرح سر و بس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بات کیا، پھر بات کہنے کے بعد موقع دیتا ہوں، پھر سوال سنتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر آج نہ ہو تو کل دیتا ہوں، کوئی اور بندہ آپ کو ایسے جواب دیتا ہے، پھر بھی آپ میڈیا پر آنے والے ایک جملے کو دیکھ کر آپ میرے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں، اس نے یہ کہا تو آپ یہ کہتے ہیں۔ کچھ فرق کرنا سیکھو، کچھ آپ بھی شفقت کرو، کچھ توجہ کرو، بات کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عرش پر مانے تو آپ دیکھیں ذرا کتنی آیات کے خلاف۔ نمبر 1 واللہ محیط بالکافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 19، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ ایک غیر مکلف سے میری گفتگو ہوئی تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، دلیل؟ میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مجھے کہتے ہیں یا وجہ اللہ سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے۔ میں نے کہا کوئی آپ کے پاس ترجمہ ہے؟ کہ جی ہے۔ میں نے کہا لاؤ۔ وہ ترجمہ اصل بیان تھا محمد چونا گڑی کا۔ میں نے کہا کھولو۔ اب اس میں ترجمہ کیا ہوتا مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، تم جدھر منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو میں نے کہا منہ صفت کا ہوتا ہے یا ذات کا ہوتا ہے؟ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا منہ صفت کا ہوتا ہے یا ذات کا ہوتا ہے؟ تو مجھے اس وقت کہتا ہے میں ہمارے شیخ صاحب ہیں، میں ان سے فون کر کے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ شیخ صاحب سے فون کر کے نہ پوچھو، اللہ تعالیٰ کو فون کر کے پوچھو۔ کیا جی اللہ تعالیٰ سے کیسے؟ میں نے کہا
شیخ سے فون کرو گے تو تم تو مخلد ہو جاؤ گے، تقلید تو شرک ہے، تو توحید کے لیے مشرک تو نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی آل ہے حنفی مولوی ہے، میں پھنسی ہوں، مجھے جواب ہی دے دو۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، میں نے کہا بیٹا ہم حدیث کو سمجھنے کے لیے امام حنیفہ سے پوچھ رہے تو مشرک، اور تو قرآن کی آیت سمجھ کے اپنے شیخ سے رابطہ کر رہے تو موحد کیسے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَمَا هُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، سورۃ النساء آیت نمبر 108۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 3۔ ان ربی قریب مجیب، سورہ ہود آیت نمبر 61۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، سورہ واقعہ آیت نمبر 85۔ دیکھو کتنی آیات ہیں، ابھی اور بھی آیات۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا یہ قرآن کریم کی صاف نص سے ہے، اور ہر جگہ پہ ہونا یہ نصوص ظاہرہ کے خلاف۔ اتنی آیات آپ اس کو نصوص ظاہرہ نہیں مانتے، اتنی آیات ہیں تو کہتے ہیں نصوص کے خلاف۔ ظاہر نصوص پہ عرش کا ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ جو میں آیات پڑھوں ظاہر نصوص نہیں ہے۔ اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عرش پر مانے تو کئی اشکالات ہیں، آپ گنتے جائیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، گنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ خالق، عرش مخلوق، خالق غیر محدود، عرش مخلوق محدود، عرش پر مانے تو کیا غیر محدود محدود میں سما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ازل سے، عرش مخلوق ازل سے نہیں، تو جب عرش نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر مانے تو 3 صورتیں ہیں، جتنا عرش اتنے اللہ، محاذات الیاذ باللہ، اللہ بڑے عرش چھوٹا، عرش بڑے اللہ تعالیٰ چھوٹے۔ اگر آپ کہتے ہیں بالکل محاذات میں ہے تو تجزی ہوگی، کچھ باہر کچھ اندر، تقسیم ہوگی، اللہ تقسیم سے پاک ہے، تقسیم تجزی جسم کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے، اگر آپ کہتے ہیں جتنا عرش اتنے اللہ، محاذات، تو اللہ محدود ہوگے تو غیر محدود ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے عرش چھوٹا، تجزی ہوگی، کچھ باہر کچھ اندر، تجزی تقسیم جسم کی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ چھوٹے عرش بڑا تو اللہ اکبر نہ کہ عرش اکبر ہو گیا، آپ کیسے کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ پھر اسی طرح جب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو حقیقی وجود کے ساتھ اس جگہ پہ ہونا یہ خاصیت جسم کی ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پر مانیں گے، عرش مکان، اللہ مکین، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، کرسی پر ہے کرسی بڑی آپ چھوٹے، کمرے میں ہے کمرہ بڑا آپ چھوٹے، گاڑی بیٹھے گاڑی بڑی آپ چھوٹے، چارپائی پر ہیں چارپائی بڑی آپ چھوٹے، تو مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، پھر عرش بڑا ہوگا، اللہ اکبر کا معنی کیا ہوگا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو فوق العرش مانے حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہوگی، اللہ تو جہاد سے پاک ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو عرش کی تو حد ہے، اللہ کی بحد ہوگی، حد بندی تو جسم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پہ مانیں گے تو عرش محیط ہوگا، اللہ محاط ہوگے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ محیط ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اب کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے؟ اس پر مستقل سبب، مستقل دلائل ہوں، میں تفصیل سے بیان کروں، آپ سنیں، آپ شبہات پیش کریں، میں جواب دوں، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ حنفیت کیا ہوتی ہے، دیوبندیت کیا ہے، اہل سنت والجماعت کیا ہے۔ ہم نے اپنے دلائل بیان نہیں کی، جرم ہمارا ہے، آپ نے دلائل سنے نہیں، جرم آپ کا ہے۔ دلائل پر توجہ نہیں دیتے، بغیر دلائل کہیں سے ایک چھوٹا سا چٹکلا آ جاتا ہے، آپ اس پہ توجہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے دلائل پہ غور کرو، دلائل پہ غور کرو، دلائل کے ساتھ۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں اندھا مقلد، میں کہتا ہوں ہم دیکھ بھال کے مقلد ہیں، سوچ سمجھ کر مقلد ہیں، ایسے مقلد نہیں ہیں۔ ہم نے اتنے بڑے آسمان کے ستاروں سے ہدایت حاصل کی ہے، عام بندے کے پیچھے ہم نہیں چلتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پڑھے عقائد کو، پڑھے استواء علی العرش کا مسئلہ، بڑے میت ذاتیہ کا مسئلہ، میں پیش کرتا ہوں دلائل، میں آپ کی نوکری خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، جو شبہات آپ کی موجود ہے اس کو پیش کرتا ہوں، جو اس کے خلاف نظریں رکھتے ہیں ان سب سے دلائل جمع کر کے آپ لے آئیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا پیدا کتنا واسع اور کھلا ہے۔ اللہ میں
بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی ضد بھی کوئی نہیں، کیا مطلب مخالف بھی کوئی؟ آپ کہیں گے مخالف تو ہیں، وہ مخالف ہونے کے لائق ہی نہیں، کیا اس کو مخالف، حقیقی مخالف کوئی بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں۔ مشرکین نے شرکا تو بنائے تھے، وجعل اللہ شرکا، آپ کیسے کہتے ہیں شریک نہیں؟ ہم کہتے ہیں شریک بننے کے اہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک بننے کے اہل ہی نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی الہ نہیں بن سکتا، لوگوں نے الہ تو بنا رکھے ہیں۔ مثل، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ مثل سے پاک ہے۔ وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن، اللہ تعالیٰ کے لیے یدن ہے، وجہن ہے، نفسن ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فما ذکرہ اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس فولو صفات بلا کیف، جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہن بھی ہے، یدن بھی ہے، نفسن بھی ہے، یہ اعضاء نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بغیر کیفیت کے ہیں۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ، یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی قدرت ہے، یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی نعمت ہے۔ کیوں؟ لأن فی ابطال الصفہ، اس سے صفت کا معنی ختم ہو جائے گا، اور یہ قول اہل القدر والاعتزال، یہ قدریہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ ولکن یدہ صفتہ بلا کیف، اللہ تعالیٰ کا ید اللہ کی صفت ہے بغیر کیفیت کے۔ وغضبہ ورضاہ صفتان من صفات اللہ تعالیٰ بلا کیف، غضب اور رضا اللہ کی دو صفتیں ہیں بغیر کیفیت کے۔ یہ بہت اہم بات، بہت اہم بات ہے، اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ دیکھیں نا، امام سے فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور ہم والذی نفس محمد بیدی ہمیشہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کیا معتزلہ والی بات کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو سمجھنا اچھی طرح۔ صفات متشابہات کی دو قسمیں ہیں، صفات متشابہات جن کے معنی غیر واضح مبہم ہے، انسانی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہیں، مراد شرعی بھی معلوم نہیں، جیسے حروف مقطعات۔ معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے، شرعی مراد معلوم نہیں، جیسے ثم استوى علی العرش، استوا کا لغوی معنی معلوم ہے، علی کا معنی معلوم ہے، عرش کا معنی معلوم ہے، یہاں کیا مراد ہے یہ معلوم نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لفظ کا اصلی معنی جو اہل زبان مراد لے، یہ لغوی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان، اہل علاقہ، اہل فن مراد لے، یہ ہے اس لفظ کا اصطلاحی معنی۔ اطول یدن، لغوی معنی ہاتھ کا لمبا ہونا، اور عرف عرب میں اس کو سخاوت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، سخی کو کہتے ہیں اطول یدن، اطول یدن۔ یہ حدیث پاک موجود ہے المعجم الاوسط طبرانی۔ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ آپ ساری ازواج مطہرات کو صبح سے لے کر شام تک اکٹھا رکھتے، گفتگو فرماتے، اکٹھی رہتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا اسرعکن لحوقا اطولکن یدن، تم میں میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے، اطولکن یدن، فجعلنا نتزارع بیننا اینا اطول یدین، تو ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ لمبے ہیں، ناپنا شروع کیا۔ فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ فلما توفیت زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انتقال حضرت زینب کا ہوا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس سے مراد لمبے ہاتھ یہ نہیں جو ہمارے ہاتھ ہیں، اس سے مراد سخاوت ہے،
علمنا انہا کانت اطولہن یدن فی الخیر والصدقہ، ہمیں پتہ چلا کہ ہم سب سے زیادہ سخی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اب دیکھو لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہوا۔ خیر، یدن نفس عین وجہ، اس کی مراد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت میں متقدمین جو سن 300 ہجری سے پہلے، متاخرین جو سن 300 ہجری کے بعد، متقدمین اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، اس سے مراد اعضاء نہیں، اس سے مراد صفات ہیں، صفات متشابہات ہیں، ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں، معنی جو بھی ہے مخلوق والا نہیں۔ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات کا مطلب اور ترجمہ سمجھیں۔ میں اکثر طلباء کرام کو، علماء کرام کو عرض کرتا ہوں کہ اصطلاحات کے معنی اس طرح بیان کریں کہ عام بندہ بھی سمجھے۔ التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی مشابہت المخلوقات، تنزیہ ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تنزیہ مخلوقات والا معنی نہیں۔ میں نے اس کا مطلب کیا بیان کیا؟ 5 چیزیں۔ نمبر 1، یدن عین وجہ، جب اللہ کے لیے استعمال ہوں تو اس سے مراد اعضاء نہیں۔ نمبر 2، اس سے مراد صفات ہیں۔ نمبر 3، صفات متشابہات ہیں۔ نمبر 4، ان صفات کا معنی ہمیں معلوم نہیں، متشابہات جو ہوئے۔ نمبر 5، ان کا جو بھی معنی ہے مخلوقات والا نہیں۔ یہ متقدمین کا مذہب ہے۔ سوال اچھی طرح سمجھنا، یہ متقدمین کا مذہب ہے۔ اب امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فولو صفات، ید، عین اور وجہ جو قرآن کریم میں ہے اللہ کی صفات ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات سمجھنی، امام سے فرماتے ہیں ولا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ، یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی قدرت ہے۔ کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت والا معنی ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ید کا معنی قدرت کریں تو قدرت تو صفت ہے، تو صفت والا معنی کیسے ختم ہوگا؟ ہم ید کا معنی ہاتھ کریں تو صفت والا معنی نہیں ہوگا، ید کا معنی قدرت کریں گے تو پھر صفت والا معنی کیوں نہیں ہوگا؟ صفت والا معنی تو ہوگا۔ تو امام صاحب کیسے فرماتے ہیں صفت کا معنی ختم ہو جائے گا؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ لیکن صفت متشابہہ یا صفت محکمہ، جب ید کا معنی ہم نے کیا ہاتھ، پھر تو عضو ہو گیا، صفت رہی نہیں۔ توجہ رکھنا، اگر ہم ید کا معنی کریں گے ہاتھ تو پھر عضو ہو گیا نا، صفت نہ رہی۔ اب اگر ہاتھ نہ کریں تو ید صفت ہے۔ سوال ہے صفت کون سی ہے، متشابہ ہے یا محکمہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں محکمہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں متشابہ ہے، تو متشابہ تو وہ صفت ہوتی ہے کہ جس کا معنی معلوم نہ ہو، اس کا معنی لغوی ید معلوم ہے۔ تو متشابہ کی 2 قسمیں ہیں نا، نمبر 1 غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر 2 معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ ید کا لغوی معنی ہاتھ ہمیں معلوم ہے، تو متشابہ کی یہ قسم غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد یہ تو نہ ہوئی، چونکہ لغوی معنی ید معلوم ہے۔ دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو مراد معلوم نہ ہو۔ لغوی معنی ید تو معلوم ہے اور مراد کیا ہے قدرت، تو مراد بھی معلوم ہوگی، تو متشابہ کیسے رہی؟ توجہ سے بات سمجھیں۔ امام سے فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت والا معنی ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ ید کا معنی ہاتھ کریں گے تو عضو ہو گیا، صفت نہ رہی۔ اگر ید کا معنی قدرت کریں گے تو پھر صفت والا معنی کیسے ختم ہوگا؟ صفت یا متشابہہ یا محکمہ۔
اگر آپ کہتے ہیں متشابہہ تو اس کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ اس کا لغوی معنی ہاتھ معلوم ہے تو غیر معلوم المعنی نہ ہوئی، اسم بھی نہ بنی۔ نمبر دو، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یعنی لغوی معنی معلوم ہو مراد معلوم نہ ہو۔ ہمیں لغوی معنی تو معلوم ہے ید، اور مراد قدرت وہ بھی معلوم ہے، تو یہ غیر معلوم المراد نہ ہوئی نا، تو متشابہ کی دوسری قسم بھی نہ رہی۔ اب رہ گی محکمہ، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذاتیہ، نمبر دو فعلیہ۔ تو ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک ذاتیہ، نمبر دو فعلیہ۔ اور صفت محکمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی واضح ہو۔ ید کا جو معنی واضح ہے وہ تو ید ہاتھ ہے، وہ واضح معنی کریں گے تو عضو بن جائے گا نا، صفت رہے گی نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، میں پھر بات دہرا دیتا ہوں۔ امام ایدیہم، اور عضو اس کو ہوتا ہے جس کا جسم ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو وہ ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کرنے کے لیے ان آیات کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ جب ان پر اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید کیسے، وہ کہتے ہیں کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، تو دیکھو اشکال ختم ہو گیا۔ لوگ فوراً کے پھندے کے اندر آئیں گے، عوام کو ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری درسگاہوں میں ترجمہ یوں کرتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، کما یلیق بشانہ۔ اللہ اکبر، یہ جسمیہ کا عقیدہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی یہ ہے اللہ کے لیے ید ہے، کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا۔ ید صفت بلا کیف ہے، جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے، کما یلیق بشانہ، یہ نہیں کہنا ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ۔ تو چونکہ جسمیہ یدن عین وجہن سے اللہ کا جسم ثابت کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پھندے کے اندر پھنس جاتے ہیں، عوام الناس، تو ان کے اس جال سے بچانے کے لیے متاخرین تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے، اور ید سے مراد قدرت ہے، عین ہے اس سے مراد حفاظت ہے، ساکن ہے اس سے مراد شدت ہے، وجہ ہے اس سے مراد ذات ہے، عظمت ہے۔ یہ معنی بیان کریں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ مسایرہ مال مسامرہ میں فرماتے ہیں ھذا التاویل لهذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العامة عن الجسمیہ وهو يمكن ان يراد ولا يلزم بارادته۔ ان الفاظ میں جو تعبیر کی جاتی ہے وہ عام لوگوں کو جسمیہ کی فتنہ سے بچانے کے لیے، وهو يمكن ان يراد، اور یہ درجہ امکان یمکن ممکن ہے، ولا یلزم بارادته، اور یقینی نہیں، یعنی ہم جو تعویل کرتے ہیں یہ درجہ گمان میں کرتے ہیں، درجہ یقین میں نہیں کرتے۔ ورنہ یہ بات نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ید وغیرہ میں تعویل درجہ گمان میں کرنا یہ خود متقدمین سے ثابت ہے۔ فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح بخاری باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس کے بعد لکھتے ہیں یوم یکشف عن ساق کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن شدت، ساکن کا معنی شدت کیا۔ باقی میں بتا چکا متقدمین اور متاخرین میں فرق۔ الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر ہوا رأس السنة 300، میزان الاعتدال امام الذہبی رحمہ اللہ تعالی۔ باقی ہمارے دلائل کہ یدن عین وجہم سے مراد اعضاء نہیں بلکہ صفات ہے۔ دلیل نمبر 1 اللہ الصمد، صمد کا معنی الذی لا يحتاج الى احد ويحتاج الیہ کل احد، تفسیر مدارک امام نصفی۔
اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں یعنی دیکھنے میں آنکھ کے، سننے میں کان کے، پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم ہے گا، سمجھ نہیں۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اعضاء جسم سے بھی پاک ہے۔ اعضاء جسم سے ہوں گے، جب جسم ہی نہیں تو اعضاء بھی نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس پر دلائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جسم ہمیشہ ایک یا ایک سے دو زائد چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، اور مرکب ہوتا ہے جو پہلے دو مفرد ہوں، ملے تو مرکب بنے۔ مفرد پہلے نہیں ہوتا، بعد میں بنتا ہے، اور جو پہلے نہ ہو بعد میں بنے اسے حادث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، حادث نہیں۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ کیوں؟ جسم جتنا بھی بڑا ہوگا کسی ایک جگہ پہ جا کے ختم ہوگا، اس کی حد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محدود نہیں بلکہ غیر محدود ہے۔ دلیل نمبر 3، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسم کو خاص مکان چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، خاص مکان سے۔ کیوں؟ مکان کو محیط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محاط ہے، محاط نہیں بلکہ خود محیط ہے۔ دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ کیوں؟ جسم کی خاص جہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں۔ دلیل نمبر 4، یدن وجن سے مراد اعضاء نہیں بلکہ صفات ہے۔ متشابہ کی 2 قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ اب اگر ہم ان کلمات ید عین وجہ سے اعضاء مراد لیں گے اور مجہول الکیفیت مراد لیں گے تو متشابہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 3، معلوم المعنی غیر معلوم المراد مجہول الکیفیہ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، معلوم المعنی، معلوم المراد، مجہول الکیفیہ، اور یہ تیسری قسم باطل ہے، لہذا ان سے مراد اعضاء سے ید یعنی ید وغیرہ اعضاء لینا یہ بھی باطل ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ 2 قسمیں تو ٹھیک ہے، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، تو یہ جو آپ نے کہا تیسری قسم معلوم المعنی معلوم المراد مجہول کیفیت باطل ہے، یہ کیوں باطل ہے؟ بھئی پہلی 2 قسمیں منصوص تو نہیں ہے نا، علماء کی لکھی ہے، کوئی 3 قسمیں کہہ دے تو پھر کیا بنے گا؟ ہم نے کہا بات سمجھیں، جب آپ معلوم المعنی معلوم المراد مجہول کیفیت لیں گے تو جسم ماننا پڑے گا، کیفیت اجسام کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو کیفیات سے بھی پاک، اس لیے کسی قسم ممکن نہیں۔ دلیل نمبر 4، یہ بہت اہم دلیلیں ہیں، سمجھیں۔ دلیل نمبر 4، ایک ہے جنس، ایک ہے نیچے نوع۔ جنس والا معنی نوع کے اندر یقیناً پایا جاتا ہے، تو جب جنس ہے ید، نوع ید الانسان ید اللہ، تو یہ جو ید والا معنی ہے ید الانسان میں، اگر یہی ید والا معنی ید اللہ میں ہوگا حقیقی معنی تو پھر مجہول الکیفیت نہیں ہوگا۔ ید کی کیفیت تو معلوم ہے، تو حقیقی معنی معلوم لیں گے اور پھر مجہول کیفیت بھی کہیں گے تو تضاد ہو جائے گا، حقیقی معنی تو معلوم ہے، مجہول ہے ہی نہیں۔ دلیل نمبر 5، یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو ید ہے جنس، یہ نوع کے اندر پایا جائے، تو ید جو جنس ہے حقیقی معنی جس میں گوشت، پوست، ہڈیاں، خون، یہ حادث ہے، تو یہ جنس والا معنی نوع میں پایا جائے گا۔ جنس والا معنی حادث ہے تو نوع والا بھی حادث ہو۔ اللہ تعالیٰ تو حادث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے۔ دلیل نمبر 6، اللہ اکبر، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، اگر ان کلمات ید عین وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے لیں اور کیفیت ثابت کریں اگرچہ مجہول کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہوگا، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں
فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي أن الله من صفاته منفية کتاب الاسماء والصفات باب ما ذکر فی الصورة، یہ ہمارے اوپر لازم ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ذی صورت اور ذی حیت نہیں ہے، کیونکہ صورت کیفیت کو چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیفیت اللہ کی صفات اور ذات کیفیات سے پاک ہے۔ ایک اشکال سمجھے، میں نے کہا کہ کیفیت مجہول بھی ہو، کیفیت تو ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ سوال ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ثم استوى علی العرش کیف استواءہ، امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، امام مالک تو استواء کے لیے کیفیت مجہول مان رہے ہیں، آپ کہتے ہو کیفیت مجہول بھی نہیں ہے، تو تم امام مالک سے بڑے امام ہو۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العز، ابن ابی العز، توجہ رکھنا، اس کے اندر لکھا ہوا۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں، میں درمیان میں ایک بات کہنے لگا ہوں، عقیدہ طحاویہ کی شرح ابن ابی العز یہ مطالعہ نہ کرنا، ہمیں دھوکا لگتا ہے کہ اس کے آگے حنفی لکھا ہوتا ہے۔ ابن ابی العز الحنفی یہ فروعاً حنفی تھا، عقیدتاً معتزلی تھا، اور عجیب بات ہے کہ یہ شرح خود غیر مقلدین تقسیم کرتے ہیں۔ حنفی کی شرح وہ کیوں تقسیم کریں گے بھائی؟ میں قطر میں تھا، کچھ علماء نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کوئی سبق پڑھیں، میں نے کہا عقیدہ طحاویہ پڑھ لیں، ظاہر میرے پاس عقیدہ طحاویہ نہیں تھی، میں نے کہا مجھے نیٹ سے نکال کے دے دیں، وہ لوگ دوسرے دن آئے، نیٹ سے عقیدہ طحاویہ بھی نکال کے دیا اور ساتھ شرح بھی۔ میں نے کہا یہ شرح کون سی ہے؟ کہا جی ابن ابی العز حنفی کی۔ میں نے کہا تو معتزلی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو۔ وہ حیران ہو گئے، اس لفظ سے دھوکہ کبھی نہ کھائیں، یہ معتزلی شخص تھا۔ خیر، جواب یہ ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، یہ مقولہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں۔ حوالہ التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات، امام مالک سے کیا ثابت ہے؟ امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری بابن وکان عرش الماء کے تحت سند جید کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم امام مالک پاس بیٹھے تھے، کس شخص نے کہا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استواءہ، کیف، امام مالک نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسا لا يقال کیف وکیف عنہ مرفوع وکیف عنہ مرفوع، یہ ہے صحیح امام مالک سے ثابت۔ تو علماء کرام اس کو سمجھیں اور عام کریں۔ میں جدہ میں تھا، ایک شخص مجھے ملا تو مجھے کہتا ہے امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اہل السنت ہیں یا اہل بدعت؟ کہتے ہیں جی اہل السنت۔ میں نے کہا امام مالک فرماتے ہیں والسؤال عنہ بدعۃ، یہ جو سوال کرتا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے، تو بدعتی ہے۔ کہا جی اہل السنت۔ میں نے کہا پھر سوال کیوں کرتے ہیں؟ خاموش۔ میں نے کہا یا کہ میں اہل بدعت ہوں، پھر سوال کر، اہل سنت نے سوال کیوں کرتے؟ خاموش ہو۔ سائل کی علمی اوقات جب وہ مخالف ہو تو اس کو دکھانا ضروری ہے، میرے لفظوں پہ غور کریں، سائل کی علمی اوقات جب وہ مخالف ہو، ضدی ہو، انادی ہو، معاند، اس کو دکھانا ضروری ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، تاکہ دماغ اس بندے کا ٹھیک ہو جائے۔ خاموش ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ جملہ ثابت نہیں ہے، یہ بیٹا آپ کو غلط فہمی لگی ہے، امام مالک سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے ایسے درمیان میں اس بات سے واقعہ یاد آیا کہ میں ایک سفر پہ تھا، اور زمانہ طالب علم ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ سال میں چل رہے تھے، تو تبلیغی مرکز میں تھے مجھے ملنے کے لیے اس شہر میں، تو کسی مسئلے پر انہوں نے مجھ سے گفتگو شروع کی،
تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے تبلیغی جماعت۔ میں نے کہا میری جماعت کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ میں نے کہا اچھا آپ کی جماعت کا اپنا اصول ہے، میری جماعت کا اپنا اصول ہے، تو مجھے آپ فرمائیں کہ اصول کے ساتھ گفتگو کرنی ہے بغیر اصول کے؟ مجھے کہتے ہیں اصول کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول ہے کہ بحث نہیں کرنی، میری جماعت کا اصول ہے کہ بحث ضرور کرنی ہے۔ اصول کا تقاضا کہ میں بولتا جاؤں تم سنتے رہو، آپ بول پڑے تو آپ کا اصول ٹوٹ جائے گا، میں چپ رہا تو میرا اصول ٹوٹ جائے گا، اس ریسی میں خیر۔ مجھے کہتے پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا نہ کرو۔ میں نے کہا اصل میں نے آپ کو سمجھایا یہ ہے کہ آپ سال میں چل رہے ہیں، دوران سال بحثیں نہ کریں، تبلیغ کا کام اصولوں کے مطابق کرتے رہیں، جب سال سے فارغ ہو جائے پھر تشریف لیں، انشاءاللہ تسلی سے بیٹھ کر لیں۔ آخری بات کے سوال ذہن نشین فرما لیں، ابن ابی ایک شبہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء نہیں ہے، اس سے مراد صفات ہیں، اور وہ بھی جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، تو ان کلمات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب، ابن جوزی رحمہ اللہ نے دفع شبہ تشبیہ کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ انسانی طبیعت پر محسوسات اتنے غالب آ چکے ہیں کہ جب تک ان کو محسوسات کے ساتھ نہ سمجھاؤ تو بات سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، دیکھو ان کا خدا ہے تو ہمیں بھی خدا لا کر دے دو۔ تو جو کہ محسوسات انسانی طبیعت پر غالب ہے نا، اس لیے یہ بات سمجھائی۔ اب دیکھیں مشرکین نے سوال کیا اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کیسے بنے ہیں؟ تو قرآن کریم نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سے بات ان کو سمجھائی۔ اگر فرماتے اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا ارض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکن ولا یحوی مکان ولا جہت من الجہات الستہ، تو بات کیسے سمجھ آتی؟ مشکل تھی نا بات سمجھ۔ تو انسانی طبیعت پر جو کہ محسوسات غالب آئے ہیں، اس لیے انسان کو اس قسم کے الفاظ ذکر کر کے سمجھایا تاکہ مانوس ہو جائے، اور یہ بات سمجھا دیجیے کہ اس سے مراد وہ نہیں کہ جو بات کو اس کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام سے من نبیوں کا متعلق سوال نہیں ہوگا تو انبیاء علیہ السلام سے صرف 2 سوال ہی ہوں گے، یعنی من نبیوں کا نہیں ہوگا تو باقی ہوں گے۔ دیکھیں نبی سے کوئی بھی سوال نہیں ہوگا۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی، وفات 1088 ہجری، الدر المختار باب صلاۃ الجنازہ، والاصح ان الانبیاء لا یسألون، انبیاء کرام سے سوالات نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 184، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت میں انکم تفتنون کے الفاظ سے خطاب امت کو ہے، فتنہ قبر سے مراد قبر کے سوالات ہیں۔ علامہ احمد بن غنیم بن سالم، وفات سن 1126 ہجری، فرماتے ہیں ان المؤمنین یفتنون ای یمتحنون ویختبرون فی قبورہم، فمان یفتنون فی قبورہم یسألون لاجماع العلماء علی ان المراد بفتنة القبر سوال الملکین منکر، یعنی انبیاء سے نہیں سوالات ہوں گے، یہ صرف امت سے ہوں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرویہ مسند احمد حدیث نمبر 25099، فاما فتنة القبر فہی تفتنون وعنی تسألون، اس کے تحت علامہ شمس الدین محمد بن ابو العباس احمد بن حمزہ ابن شہاب الدین الرملی، وفات 1004 ہجری، فرماتے ہیں نہایت المحتاج، والاصح ان الانبیاء علیہم السلام لا يسألون لأن غیر النبی يسأل عن النبی فکیف يسأل عنہ عن نفسہ، انبیاء کرام علیہ السلام سے سوالات قبر کے اندر نہیں ہوں گے۔ سوال آج کے سبق میں آپ نے فرمایا قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا من نبیو، اور اسی طرح کل آپ نے فرمایا تھا اس کے اندر ہے ما تقول فی ھذا الرجل، یعنی من نبیک ما تقول۔ دیکھیں دونوں احادیث درست ہیں، سوال ایک ہی ہے جس میں نبوت پر ایمان کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا،
اس سوال کی تعبیرات کے لیے الفاظ دو قسم کی، یعنی ایک میں من نبیک میں ہے اور ایک میں ما تقول فی ھذا الرجل کا ہے۔ سوال واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، البتہ کچھ اعتبار فرق ہے، کچھ اعتبار فرق۔ احد کا معنی ہے کہ جو ترکیب اور تجزی سے پاک، جو کسی ایک یا کئی مادوں کے ترکیب پا کر نہ بنا ہو۔ واحد اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی فرد ہو، دیگر افراد اس کے مفہوم میں شامل نہ ہوں۔ مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یعنی احد کا معنی کہ جس میں تقسیم اور تجزی نہ ہو، کیونکہ مشرکین کا سوال یہ تھا کہ بتائیے اللہ کس چیز سے بنا ہے، کن اجزاء سے مرکب ہے، تو جواب دیا گیا کہ احد، اللہ تعالیٰ تجزی سے بالکل پاک ہے۔ سوال ہو گیا۔ یہ تو لے لیا تھا۔ ہاں، یہ ایک سوال تھا کہ آپ علیہ السلام کا حروف مقطعات کا معنی۔ میرا سوال ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں کہا گیا حروف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نیز یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو میرا سوال ہے کہ اللہ آپ نے بتایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے کہا کہ حضور اسلام غیب جانتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا، تو حروف مقطعات کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کی کیا توجیہ ہوگی؟ دیکھو، اشکال سے پہلے غیب کی تعریف سمجھیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وفات 1346 ہجری المحنت المفند فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَى دَرْكِهِ وَسِيلَةٌ وَسَبِيلٌ۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کہ اگر کسی کے بتانے سے کوئی خبر معلوم ہو جائے تو اسے علم غیب نہیں کہتے، ہاں اسے انباء غیب یا اخبار غیب کہتے۔ اب اشکال کا حل سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حروف مقطعات کا معنی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں، جو علم غیب نہیں بلکہ اخبار غیب ہے۔ اگر جانتے تو اس کو علم غیب نہیں کہتے، اسے اخبار غیب کہتے۔ اس کو نشین فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ معاشر کے میدان میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب سوال ہے کہ تولنے کی حیثیت کیا ہو، کیونکہ تولنے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے اور اعمال کا تو وجود نہیں۔ اعمال کو میزان کے ذریعے تولا جائے گا۔ اعمال آراز ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح اجسام کو تولنے پر قادر، اس طرح آراز کو تولنے پر بھی قادر ہے۔ آج کل کے دور میں آراز کو تولا جانا بھی ہمارے مشاہدے میں، بخار، ہوا کا پریشر، گرمی، سردی، جو آراز ہیں ان کو تولنے کے پیمانے بھی مارز وجود میں آ چکے ہیں۔ جب انسان مخلوق ہو کر آراز کو تول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو قادر اور خالق ہیں وہ آراز کو تولیں، تو اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ اس لیے یہ کوئی ایسی اشکال کی بات نہیں ہے کہ جس پر بندہ پریشان ہو۔ جی فرمائیں۔ جی سید یاس